أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. رواہ الامام ابن ماجہ فی سننی. آج کے اس درس میں تین ایسے افراد کا ذکر جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی جلدی قبول کرتا ہے. وہ دعا کریں تو بھی جلدی قبول کرتا ہے، اور وہ اگر بد دعا کر دیں کسی کے خلاف تو اللہ تبارک و تعالی ان کی بد دعا بھی جلدی قبول کر لیتا ہے. ایسی صورت میں یہ تین قسم کے افراد کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونا چاہیے، تاکہ یہ ہمارے لیے دعائیں کریں تو ہمارے لیے اس میں بھلا ہوگا، اور یہ تین قسم کے افراد کے خلاف ہمیں برا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے خلاف بد دعا کر دیں اور ہماری زندگی اور آخرت تباہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے انداز میں ان تین لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن. تین دعائیں یا تین لوگوں کی دعائیں ایسی ہیں جن کی دعائیں ہر حالت میں قبول کر لی جاتی ہیں. دعوت المظلوم، ان میں سب سے پہلا شخص وہ انسان جو مظلوم ہو. مظلوم کی دعا جلدی قبول کر لی جاتی ہے. مظلوم کی دعا، مظلوم ایک تو اپنے لیے دعا کرتا ہے اور ظالم کے خلاف بد دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی مظلوم کے منہ سے نکلنے والی دعا کو، جو دعا کی شکل میں ہو یا بد دعا کی شکل میں ہو، دونوں کو اللہ تبارک و تعالی جلدی قبول کرتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب. مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے. تو مظلوم کی بد دعا کا، مظلوم کی دعا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، جس میں ایک تو مظلوم کے لیے ہمت افزائی بھی ہے. دنیا کے اندر بہت سے لوگ جو مظلوم ہوتے ہیں، جن کے ساتھ برا برتاؤ ہوتا ہے، وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے یا ہمت نہ ہونے کی وجہ سے، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے، افراد نہ ہونے کی وجہ سے ظلم سہتے رہتے ہیں. ظلم سہتے سہتے ان کی زندگی گزر جاتی ہے. انہیں افسوس تو ہوتا ہے اپنے آپ پر کہ ہم ظالم کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، ظالم کو ہم جواب نہیں دے پا رہے ہیں. تو اسے ایسا لگتا ہے کہ دنیا تو یہ ظالموں کی ہے، ہماری کون سنتا ہے. ظالموں کے سننے والے لوگ بہت ہیں. پولیس کے پاس جائیں تو ان کی سنیں گے، لیڈران کے پاس جائیں تو ان کی سنیں گے، شہر کے علاقے کے بڑے لوگوں کے پاس جائیں تو ان کی سنیں گے. ہم کمزور لوگ ہیں، ہماری کون سنتا ہے. تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مظلومین کو یہ خوشخبری دی ہے کہ دنیا کے بڑے لوگ اگر آپ کی نہ سنتے ہوں تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ اس کائنات کا خالق اور مالک آپ کی سننے کے لیے تیار ہے. تو یہاں مظلوم کو ہمت آتی ہے، مظلوم کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر میری سنوائی نہیں ہوئی تو آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالی میری سنوائی ضرور کرنے والا ہے. یہاں اگر مجھے اس کا فائدہ نہیں ملا مظلوم ظلم سہنے کا، تو آخرت میں تو مجھے اس کا فائدہ ملنے والا ہے. اور ساتھ ہی یہاں پر اس حدیث میں ظالم کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ ظلم کرتے ہو،
کسی کے ساتھ برا برتاؤ، کسی کے مالوں پر قبضہ، کسی کے ساتھ زیادتیاں، اور اس طرح سے کر کے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے اپنی طاقت کا استعمال کر لیا، ہمارے پاس افراد موجود ہیں، ہم نے ان کا استعمال کر لیا، اور کسی نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ یہ نہ سمجھنا کہ آپ کامیاب ہو گئے، کسی نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، آپ کو کوئی سزا نہیں ملی ہے، تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ 100% اب آپ کو سزا ملنے والی ہے۔ اگر دنیا میں سزا مل گئی تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سزا کے بدلے میں آخرت کی سزا معاف کر دے، لیکن اگر دنیا میں تم ہر جگہ بچ گئے، کسی بھی جگہ پر تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہو سکا، ہر جگہ آسانی سے نکلتے چلے گئے، اور آپ کو لگا کہ بس میرے پاس پیسہ ہے، شہرت ہے، ساری چیزیں ہیں، میں نے تو بڑا کمال کر دیا، تو اسے لکھ لینا چاہیے کہ کل قیامت میں یہ انسان انتہائی زیادہ بری حالت میں رب کے دربار میں حاضر ہونے والا ہے، اور اس کی سزا تو طے ہے، اس آدمی کی سزا تو طے ہے، اس کی نیکیاں، اس کی دعائیں، اس کی عبادتیں، اس کی نمازیں سب کے سب تباہ ہونے والی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کنگال انسان کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، مفلس تو اسے کہتے ہیں جو ہمارے درمیان جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جن کے پاس دولت نہ ہو، اسے کنگال کہا جاتا ہے، غریب آدمی، کنگال آدمی، جن کے پاس دولت نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا میں بتاتا ہوں کنگال کس کو کہتے ہیں، مفلس کس کو کہتے ہیں۔ بہت اہم حدیث ہے، اہم پیغام ہے، اور یہ سوچنے کی چیز ہے۔ ہم دعائیں، عبادتیں، ذکر و اذکار، روزے، حج، عمرے یہ بہت کرتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہ ساری عبادتیں اپنے ہی کچھ کاموں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے برباد کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المفلس فینا من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ وحج، مفلس کنگال انسان وہ ہے کل قیامت میں ہمارے پاس آئے گا، ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آئے گا، نمازیں لے کر، روزے لے کر، زکوٰۃ لے کر، حج لے کر۔ دنیا میں نمازیں بہت پڑھی ہوگی، روزے بہت رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیا ہوگا، حج بھی کیا ہوگا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، لیکن ساتھ میں اس حالت میں آیا ہوگا کہ فلاں کو اس نے مارا ہوگا، اللہ کے فلاں بندے کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہوگا، فلاں پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، فلاں کا خون بہایا ہوگا، فلاں کا مال کھایا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا ان کے پاس جو نیکیاں ہیں، یہ جو ظالم انسان اللہ کے بندوں کے ساتھ برا برتاؤ کرتا تھا، نمازیں بہت پڑھتا تھا، اللہ کے بندوں کو ستاتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ بھی دیا کرتا تھا، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا سلوک برا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا پکڑ لاؤ اس کو پکڑ کر لے کر آؤ، اس کے پاس جو نمازیں ہیں، جو روزے ہیں، جو زکوٰۃ ہیں، جو حج ہے، جو نیکیاں ہیں، اس ساری کی ساری نیکیاں ان مظلومین کو دے دو، وہ مظلومین کو دے دو جن کے ساتھ انہوں نے برا کیا ہے۔ اور جب مظلومین کو ساری نیکیاں دیتی جائے گی، اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، مظلومین کہیں گے اللہ ہمارا بدلہ ابھی پورا نہیں ہوا، بہت ستایا تھا اس نے ہم کو، اس نے ساری زندگی اجیرن کر دی تھی، ہمارا مال کھایا تھا، ہماری زمینیں لیا تھا، ہمارا گھر لیا، ہمارا سونا لیا، ہمیں ساری زندگی پریشان کرتا رہا، اس کی جو نیکیاں مجھے دی گئی ہیں وہ ابھی بدلے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، آج رب کے دربار میں تمہارے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی، انصاف کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ پھر اب کیسے انصاف کیا جائے گا؟ یہ مظلوم انسان، اس کے پاس جو گناہ ہوں گے، فرشتوں سے کہے گا ان کے پاس جو گناہ ہے یہ گناہ ان کے سر پہ ڈال دو، یہ ظالم کے سر پہ ڈال دو۔ اس کے بعد جو نیکیاں تھی، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ اب مظلومین کی جو برائیاں ہیں وہ ساری برائیاں اس کے سر پر ڈال دی جائے گی۔ اب وہ انسان سراپا برائیوں کا مجسم بن جائے گا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، جو بھی ہوگا صرف اور صرف گناہ ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اٹھاؤ اس کو اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جا کر پھینک دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہذا المفلس،
اس کو کہتے ہیں مفلس انسان. یہ ہے کنگال انسان, یہ کنگال انسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خاص طور پر کہا اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب. مظلوم کی بد دعا سے بچو. دنیا کے اندر ظلم کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادتیں برباد کر دے گا. اور جو مظلوم انسان ہے وہ دنیا میں ہمت نہ ہارے, وہ یہ سمجھے کہ ظلم کرنے والا کر تو رہا ہے, میں برداشت کر رہا ہوں, لیکن ضرور اس کا مجھے فائدہ ملنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی ضرور مدد کرے گا. تو پہلی چیز آپ نے فرمایا دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچو. ودعوت المسافر, اور مسافر کی دعائیں. مسافر دعا کرے یا بد دعا کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا اور بد دعا کو بھی جلدی قبول کرتا ہے. اس لیے کہ سفر میں ہوتے ہیں, سفر میں پریشانی کے عالم ہوتے ہیں, وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے, وہاں ان کے ساتھ کوئی ساتھی نہیں ہے, سب ہر جگہ دیکھو وہاں اجنبی ہی اجنبی, ڈر اور خوف کا عالم ہوتا ہے, مال بھی کم ہوتا ہے, کب اس کے ساتھ کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا. آدمی نفسی کے عالم میں ہوتا ہے. ادھر دیکھو تو بازو والا آدمی چور نظر آتا ہے, ادھر دیکھو تو وہ لٹیرا نظر آتا ہے, سامنے دیکھو تو اس سے ڈر دکھائے, اس سے ڈر لگتا ہے. اپنا سامان اپنا پیسہ ہر ایک کی نظر چھپا کر رکھتا ہے, اتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے. ایسی جگہ پر اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, اللہ سے دعائیں کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اور جن کے لیے وہ دعا کرتا ہے سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اسی لیے خصوصی طور پر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی انسان سفر کرتا رہتا ہے تو اسے کہتے ہیں آپ سفر میں جا رہے ہیں, ہمارے لیے سفر میں دعا کیجیے, ہمارے لیے سفر میں دعا کیجیے. تو مسافر کی دعا. اور آخری چیز دعوت الوالدی لولدہ, والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے, والد ہو یا والدہ ہو, ماں باپ کی دعائیں اپنی اولاد کے لیے بہت جلدی قبول ہوتی ہیں. ایسے ہی ماں باپ کی بد دعائیں بھی اپنی اولاد کے لیے بہت جلدی قبول ہوتی ہیں. مسلم معاشرے کے اندر مسلمانوں کی بربادی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بد دعائیں بہت کرتے ہیں. مسلم ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بد دعائیں بہت کرتے ہیں. بچپن میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جب بھی تیرا منہ کالا ہو, تو غارت ہو جائے, تو فنا ہو جائے, تو ایسا ہو جائے, تو ویسا ہو جائے, چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اس طرح کی جملے استعمال کرتے ہیں. ماں کی زبان سے جملے نکلتے ہیں, باپ کی زبان سے جملے نکلتے ہیں. اور کسے پتا کہ 2-3 سال کے 4-5 مہینے اور 2-3 سال کے بچوں کے لیے کی گئی یہ بد دعا 40 سال کے بعد اس کی اپنی جوانی میں اس کی نظر آ رہی ہے. اس کی جوانی میں بد دعا کا اثر اس کے اوپر نظر آ رہا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مائیں خصوصی طور پر, یہاں تک کہ جب بچے تھوڑا سا بڑے ہو جاتے ہیں, ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں, تب تو پھر بد دعاؤں کی بوچھار لگ جاتی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں مسلم معاشرہ جو تباہ ہو رہا ہے, جو معیشت میں کمزور ہے, بیماریوں میں مبتلا ہے, اور کہیں سکون اطمینان نہیں ہے, یہ حکومتوں کی وجہ سے نہیں, یہ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہے, یہ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہے. اس لیے کہا جاتا ہے ماں باپ کو خاص طور پر دعائیں کرتے رہو, اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرو. آپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرو گے, آپ کا مستقبل اچھا بنے گا, آپ کا مستقبل اچھا بنے گا, آپ کا بڑھاپا اچھا ہوگا. آپ آج اپنے بچوں کے لیے بددعائیں کرو گے, یہ بددعاؤں کی وجہ سے بچے برباد ہو گئے. بچوں کی بربادی کا سب سے بڑا راستہ کیا ہے کہ بچے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں. اس سے بڑی بربادی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب ماں باپ نے بچوں کی بربادی کے لیے بددعائیں کریں اور یہ بچہ بڑا ہو کے ماں باپ کا نافرمان بنے, تو پھر ایسی صورت میں اولاد کا کیا قصور ہے؟ ایسے کتنی اولادوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں. بھلا ایک بچہ جو بچپن سے لے کر 20-25 سال تک ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے, ماں باپ کے ساتھ دسترخوان پر کھاتا ہے, ماں باپ کے بستر میں سوتا ہے, ماں باپ کے ساتھ سفر کرتا ہے, شادی ہوتے ہی بھلا وہ ماں باپ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنا نہیں چاہتا, ایک کمرے ماں باپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا. یہ کیسے ہو گیا؟ بھلا شادی ہوتے ہی بچوں کے دلوں کے اندر یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی؟ 20 سال تک ماں باپ نے کیسی تربیت کیا تھا کہ ایک دن, 1 مہینے, 2 مہینے, 1 سال کے اندر شادی ہونے کے بعد بچے ماں باپ کے نافرمان بن گئے. مطلب یہ ہے کہ 20 سال کی ماں باپ نے جو تربیت کی ہے اس تربیت میں کوتاہی ہے, وہ تربیت میں کوتاہی ہے. باہر سے کوئی لڑکی گھر میں آ جائے 1 مہینے میں اس کو برباد کر دے,
ایک مہینے میں اپنا بنا لے، ماں باپ کو دشمن بنا لے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے دل میں ماں باپ کے لیے محبت ہو چکی ہو، جن دلوں میں ماں باپ اولاد کے لیے محبت ہو، بھلا ان دلوں سے کوئی آنے والی نئی بہو، نئی دلہن اس کے دلوں سے محبت کو کیسے نکال سکتی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہو، اپنی اولاد سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو گے، اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہو گے، دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کے دلوں سے آپ کی محبت کو نہیں نکال سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق دیں، اور مظلوم کی بد دعا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔